أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، اور ہم نے ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجے کا نیک کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے مخلوق کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے پاس نیک کام کرنے کی وحی بھیجی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، خصوصاً نماز۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدذات اور بد کردار تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ بڑے نیکوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے دعا کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، سو ہم نے ان کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ان کو نجات دی۔ وَأَهْلَهُ، اور اس کے تابعین کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بھاری غم سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بلا شبہ وہ لوگ بہت ہی برے تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کل کے درس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت توحید دی، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ کیا جس میں وہ لوگ مبہوت ہو گئے، ہار گئے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ذرا برابر بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بابل سے ارض مبارک شام اور فلسطین کی طرف نکل جائیے، ہجرت کر دیجیے۔ تو پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی جب انہوں نے ہجرت کی، ساتھ میں اپنا بھتیجا حضرت لوط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری قربانیوں کے صلے میں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف نیک بیٹا ہی نہیں بلکہ ان کی لڑی میں، ان کی نسل میں، ان کے شجرے میں
آنے والے جتنی اولاد تھی سب کے سب کو نیک بھی بنایا، امت کے رہنما اور مقتدا بھی بنایا۔ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اس ہجرت کے بعد ہم نے ان کو بیٹا اسحاق عطا کیا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے 16 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے اولاد مانگی تھی، بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بعد پوتے بھی، بیٹے کے بعد پوتے بھی عطا کیے۔ فرمایا وَيَعْقُوبَ نافلہ، یعقوب علیہ السلام بھی ہم نے عطا کیے نافلتاً، پوتا۔ نافلہ اصل میں نفل سے ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ ہم جو نماز میں نوافل پڑھتے ہیں وہ زوائد ہیں، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مانگا تھا بیٹا، تو اللہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتا بھی عطا کیا، اس لیے اس کو نفل کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی امت کے رہنما مقتدا پیغمبر تھے۔ پھر اس سلسلہ نسب میں 4000 تک انبیاء اللہ نے پیدا کیے۔ فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک کو اعلیٰ درجے کا نیک بنایا، اعلیٰ درجے کا صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا، رہنما بنایا، اور ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، ہدایت کی طرف لے کے آتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیکی کے کام کرو، خصوصاً نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہاں تذکرہ۔ پہلے خیرات کا لفظ عام استعمال کیا کہ ہر خیر کا کام، ہر اچھائی کا کام اس میں داخل، اور خصوصی طور پر 2 کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا، 2 کاموں کو زیادہ واضح کیا۔ فرمایا ایک نماز کا قیام اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پیچھے جتنی اولاد ہے یہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو اس کی نیکی اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو اس کی یہ واضح دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے، نیکی کے لیے، توحید کے لیے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں تج دیا، حتیٰ کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اولاد کو، گھر کو چھوڑ دیا، آگ میں چلے گئے، ہجرت کر لی، لیکن اللہ نے ان کی نسلوں میں نبوت جاری فرما دی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ والدین اگر نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی نیکی کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، اور ہجرت کے اسی سفر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ رخصت ہوئے بابل سے، یعنی عراق سے شام و فلسطین کی طرف۔ راستے میں بحر میت کے آس پاس آباد جو سدوم وغیرہ کی بستیاں ہیں، وہاں بھی کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کو اب انہی بستیوں میں چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ یہاں پر میرے دین کا کام کریں گے، میری وحدانیت اور توحید کا کام کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام یہاں راستے میں رہ گئے، اور انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ اور لوط علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی، یہ بحر میت کے آس پاس، یہ بڑے خبیث قسم کے، بد فطرت، بد خصلت اور بدطینت قسم کے لوگ تھے۔ شرک اور کفر تو ان کے اندر تھا ہی، لیکن اخلاقی برائیوں میں بھی وہ جانوروں سے بدتر تھے۔ جانوروں میں کچھ تمیز شاید ہو، لیکن ان لوگوں میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، ان برے اعمال سے انہیں بچنے کی دعوت دی، لیکن وہ لوط علیہ السلام کے ہی در پہ ہو گئے۔ پیچھے اس کا واقعہ گزرا، آگے بھی کچھ آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا کہ ان کی بستی کو ہی الٹ دیا، ان پر پتھروں کی بارش کی، اور پھر اس عذاب کے آثار آج بھی موجود ہیں کہ وہ جو سمندر جس کے کنارے پر یہ لوگ آباد تھے وہ بحیرہ مردار بن گیا کہ وہاں اس کے پانی میں کوئی بھی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور ان کی وہ جو بستیاں ہیں ان کے نشانات آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اور آج تک وہاں پر انسانی آبادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ کیا۔ فرمایا پھر وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام چونکہ پہلے آئے، آدم علیہ السلام کے بعد ہیں، درمیان میں ادریس علیہ السلام کا اور شاید ایک دو پیغمبروں کا اور واسطہ ہو، اور نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جب ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے انہیں ان کی دعا قبول کی اور پھر نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو من الکرب العظیم، اس بڑے بھاری غم سے، اور وہ غم معروف اور مشہور ہے کہ قوم والے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے سوائے آپ کے متبعین کے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا سوائے ان کے اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کے متبعین تھے۔ اللہ تعالیٰ